بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے ایک ایسے مقبول ولی کامل کے آستانہ شریف کی زیارت کریں گے جن کا آستانہ آج بھی فیض و کرم کا دریا بنا ہوا ہے۔ اس مبارک آستانے پر ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار شخص سچی عقیدت کے ساتھ اس مبارک پتھر کو اپنے سینے پر رکھے تو اس کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہے اور اسے شفائے کاملہ حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اور اس مبارک پتھر کی اور درگاہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ آئیے ہم اس مقدس آستانہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ طلب جہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندوں کو ایک ایسا خاص مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ نیک بندے اپنے چاہنے والوں کو فیضان و کرم سے ہمیشہ نوازتے رہتے ہیں۔ یہ فیضان و کرم ان کی حیات مبارکہ میں بھی ہوتا ہے اور ان کے وصال شریف کے بعد بھی ان کے فیضان و کرم کی بارش ان کے چاہنے والوں پر ہمیشہ ہوتی رہتی ہے، جس کی ایک مثال یہ آستانہ شریف ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ گجرات کے بروڑا ضلع میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام جاس پور ہے۔ اس گاؤں کے اندر ایک اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں جن کا اصل نام کیا ہے وہ تو معلوم نہ ہو سکا، البتہ یہ بزرگ حضرت چندن شاہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ گاؤں سے قریب بالکل الگ اور سنسان جنگل جیسی جگہ پر یہ آستانہ ہے۔ یہاں پر آنے کا راستہ کیسا ہے وہ آپ نے ابتدا میں ہی دیکھ لیا ہوگا۔ یہ آستانہ عالیہ سب سے پہلے تو اس بات سے مشہور ہے کہ ان بزرگ حضرت چندن شاہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کے مسیحا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر یوں تو کئی زائرین آتے ہیں، لیکن خاص طور پر وہ لوگ یہاں حاضر ہوتے ہیں جنہیں ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کی بیماری ہو۔ خاص طور پر ایسے مریض یہاں سے شفا پاتے ہیں، اور کئی لوگوں نے یہاں کی حاضری سے اپنی بیماریوں سے نجات حاصل کی ہے۔ اور دوسری خاص وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ پتھر ہے جسے کرامتی پتھر کہتے ہیں، اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو کسی بیماری میں مبتلا ہے وہ حضرت چندن شاہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانہ شریف پر آئے اور خادم سے کہہ کر سچی عقیدت اور محبت کے ساتھ وہ پتھر اپنے سینے پر رکھوائے تو اس کی وہ ساری بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حکم سے اور حضرت چندن شاہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے اور وسیلے سے اور ان کی نگاہ کرم سے وہ بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے سینے پر یہ پتھر رکھواتے ہیں ان کا بیان ہے کہ ان کو اپنے سینے پر بالکل بوجھ یا وزن محسوس نہیں ہوتا، حالانکہ یہ پتھر بڑا وزنی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو اختیار اور طاقت ہی کچھ ایسی عطا فرمائی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث اور فقیہ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب رد المحتار کے اندر لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مختلف درجہ رکھتے ہیں، اور وہ ولی زیارت کرنے والوں کو اپنے معارف اور اسرار کے لحاظ سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور اپنے زمانے کے مجدد محقق علی الاطلاق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب عشیۃ اللمعات کے اندر لکھتے ہیں کہ میت کا احترام اس کی زیارت کے وقت واجب ہے، خصوصاً
بزرگان دین کا، اور ادب کی رعایت ان لوگوں کے مرتبے کے لحاظ سے ضروری ہے جیسا کہ ان کی ظاہری زندگی میں تھا، اس لیے کہ بزرگوں کی مدد ان کی زیارت کرنے والوں کے لیے ادب کے اعتبار سے پہنچتی ہے۔ لہٰذا یہ ثابت شدہ چیز ہے کہ اولیاء اللہ کے آستانوں کی حاضری سے ہمیں بہت فائدہ پہنچتا ہے، اور وہ بزرگ اپنے مرتبے کے حساب سے جو اللہ کی بارگاہ میں ان کا درجہ ہے اس لحاظ سے ہماری مدد فرماتے ہیں۔ دوستوں، جب ہم لوگ حضرت چندن شاہ پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانہ شریف پر حاضر ہوئے، اس وقت آستانہ شریف بند ہو چکا تھا۔ وہاں لگے ہوئے بورڈ سے پتہ چلا کہ آستانہ شریف روزانہ شام 5 بجے بند ہو جاتا ہے، تو آپ میں سے کوئی زائر زیارت کرنے جائے تو اس بات کا خیال ضرور رکھیں، اور جس پتھر کے ذریعے بیماریاں دور ہو جاتی ہے وہ حضرت کے مزار شریف کے پاس ہی رکھا ہوا ہوتا ہے جس کی آپ ویڈیو میں زیارت کر رہے ہیں۔ اس درگاہ شریف پر حاضری کے لیے شہر بروڑا سے آپ کو آسانی سے کوئی بھی گاڑی وغیرہ مل جائے گی۔ یہ آستانہ شریف شہر بروڑا سے قریب 19 کلومیٹر دور ہے۔ درگاہ شریف کے ایڈریس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔